بسم اللہ الرحمن الرحیم، خوش آمدید اے کے وائس کے تمام ویورس کو السلام علیکم۔ میلوں کا سفر کرنے کے بعد تھکان کے آثار چہرے پر عیاں تھے۔ مسافر اس وقت آرام کا طلبگار ایک بستی میں داخل ہوا، اجڑی ویران بستی جہاں زندگی کا وجود دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا ظاہر ہوتا تھا کہ برسوں پہلے یہاں پر انسان آباد تھے، مگر کسی حادثے یا عذاب کی وجہ سے انسان زندہ نہ رہے تھے۔ گرے مکان، بوسیدہ کمرے اور کھلے دروازے یہی منظر پیش کر رہے تھے۔ ایک سفر کی تھکان، دوسرا خالی اجڑی بستی دیکھ کر کچھ بات منہ سے نکال بیٹھا، اس ویران بستی کو اللہ کیسے آباد کرے گا؟ سامنے ایک درخت نظر آیا، اس کے نیچے آرام کے خیال سے کچھ لیٹنے کا ارادہ کیا۔ ایک طرف اپنے گدھے کو باندھا، کھانے کا سامان اپنے پہلو میں رکھ لیا، اس غرض سے تھوڑی دیر سستانے کے بعد اٹھ کر کھا لوں گا۔ ابھی لیٹا ہی تھا کہ ہوا کے نرم جھونکوں نے تھکاوٹ سے چور بدن کو آرام پہنچایا، اور پھر پتہ ہی نہ چلا کہ نیند کب اس پر مہربان ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو سورج ڈھل رہا تھا، تھکے جسم کو آرام مل چکا تھا۔ بھوک نے بے چین کیا، اپنے کھانے کو ویسا ہی تازہ پایا، مگر جب اپنے گدھے کی جانب دیکھا تو حیرانی اور پریشانی سے منہ کھلا ہی رہ گیا۔ یہ کیا، گدھا کہاں چلا گیا؟ ابھی حیرت سے باہر نہ آ پایا تھا کہ اپنے ارد گرد نظر پڑی۔ کیا دیکھتا ہے، لوگ آ جا رہے ہیں، دور دور تک آبادی ہی آبادی نظر آئی۔ ایک الجھن اسے ابھی نکلا نہ تھا کہ دوسری الجھن سامنے تھی، مگر اللہ تعالیٰ یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ اپنے بندے کو پکار کر کہا، اے میرے بندے، کیوں حیران ہے، اور کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتنے عرصے تک سویا رہا؟ کہنے لگا، اللہ جی، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ مگر اللہ رب العالمین نے کہا، اے میرے بندے، تو ایک دن نہیں بلکہ تو 100 برس سویا رہا۔ اپنے گدھے کو دیکھ، اس کی ہڈیاں مٹی میں گل سڑ چکی ہیں، جب کہ کھانا صحیح سلامت ہے۔ پھر فرمایا، اب دیکھ ہم مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ گدھے کی ہڈیاں جو مٹی میں مل چکی تھی، گوشت جو سڑ کر مٹی ہو چکا تھا، مگر اپنے رحمان کا حکم ملتے ہی سب ہڈیاں اڑ اڑ کر دوبارہ جسم بننا شروع ہو گیا۔ گوشت ان ہڈیوں کو دوبارہ پہنا دیا گیا، گدھا اپنی اصلی حالت میں آ گیا اور دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ یہ حیران اور پریشان ہونے والے حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ یہ معجزہ دکھا کر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن کریم میں بہت کیا خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ یا اس شخص کے مانند جس کا گزر ایک بستی سے ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری؟ کہنے لگا، دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا، بلکہ تو 100 سال تک رہا، پھر بھی اپنے کھانے پینے کو دیکھ، بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ، ہم نے تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیتے ہیں، تو دیکھ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو جوائن کر کے اس کے نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کریں۔
تاکہ ہماری اسلامی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔